خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے اور جلالی نام میں میں مبشر ذیشان جان آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے کلام میں سے کچھ سیکھ سکیں۔ آئیے ہم اپنی نصیحت کے واسطے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے افسیوں کا خط، مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے اپنے دشمن کو پہچانیے۔ میرا خیال ہے یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ بہت سے خادمین زیادہ تر برکت، دعائے کی، ہدیے، شفا پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ان مضامین پر بات ہونی چاہیے اور ان مضامین پر تعلیم دینا بہت ضروری ہے، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں یا ہم نے کبھی اس بات کی تعلیم دی، کبھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارا دشمن کون ہے، وہ ہم پر کس طرح سے حملے کرتا ہے، کس طرح سے وار کرتا ہے، کن ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے، کون سے ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہے، وہ ہتھیار کہاں سے آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسیح خداوند میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو مسیح میں ہیں، جو خداوند میں ہیں، ہم کس حالت میں رہتے ہیں؟ آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہم کس طرح سے اس کے واروں سے بچ سکتے ہیں، کن ہتھیاروں کا استعمال کر کے اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم مزید برکت پائیں گے اور خداوند میں مزید گہرے ہوں گے اور اپنے دشمن کو پہچان سکیں گے جو کلام مقدس کے مطابق گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس حوالے کا انتخاب افسیوں کا خط اس کے 6 باب کی 10ویں آیت کا انتخاب جو ہم نے کیا ہے، روحانی جنگ کا، زیادہ تر روحانی جنگ کے بارے میں زیادہ تر تعلیم نئے عہد نامے کے اندر ہمیں اسی حوالے سے ملتی ہے۔ ہمارے دشمن کے بارے میں معلومات کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح سے حملہ کرتا ہے، اور ہمیں اس پر غالب آنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کن ہتھیاروں کی ضرورت ہے، وہ اس سارے 10ویں باب کی 6 باب کی 10ویں آیت سے لے کر 17ویں اور 18ویں آیت تک یہ تعلیم ہمیں نئے عہد نامے کے اندر ملتی ہے۔ ہم 10ویں آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ لفظ غرض یونانی زبان کے لفظ ٹوئے لوپان، جس کا انگریزی ترجمہ فائنلی ہے،
وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس لفظ غرض کا یا فائنلی اس کا مطلب ہے حتمی بات یا آخری بات جو میں اب تمہیں کہنے لگا ہوں یا جو اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے۔ اس سے پہلے مقدس پالوس رسول جب ہم پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں، افسیوں کے خط کے پہلے باب کا، تو وہاں پر چنے جانے کی اور پیشتر سے مقرر کیے جانے کی بات کرتے ہیں۔ دوسرے باب میں فضل سے نجات کی بات کرتے ہیں۔ تیسرے باب میں خدا کے الہی مقصد کا بیان کرتے ہیں۔ چوتھے باب کے اندر 5 طرح کی کلیسیائی خدمات کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا نے کلیسیا کو نبی، کلیسیا کے اندر نبی، رسول، مبشر، استاد اور چرواہے رکھے ہیں، اور ان کو خدا نے کلیسیا کی استاد، مبشر، چرواہے اور رسول اور نبی کلیسیا کے اندر رکھے ہیں تاکہ خدا کا بدن ترقی پائے۔ 5ویں باب میں جب ہم 5ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پاکیزہ چال چلن اور میاں بیوی کے درست تعلقات کے بارے میں اور ناپاکی سے دور رہنے کے بارے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ 6 باب کے اندر والدین کو، اولاد کو، مالکوں کو، نوکروں کو نصیحت کرتے ہوئے مقدس پالوس رسول جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ہم 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر انداز بیان بالکل مختلف ہو جاتا ہے، بالکل فرق ہو جاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ فرماتے ہیں غرض یعنی کہ آخری بات، حتمی بات جو اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، جو اب کہنے لگا ہوں اس سے پہلے جو بتایا ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر اس کو بھول بھی جاؤ، اگر اس بات کو جو اب کہنے لگا ہوں یاد رکھو گے تو وہ سب کچھ جو پہلے بتا دیا گیا ہے تمہیں یاد رہے گا۔ کیا غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ خداوند کی قدرت، یہاں پر جس قدرت میں مضبوط بننے کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی انسانی قوت یا طاقت نہیں، بلکہ انسانی قوت یا طاقت سے بڑھ کر کوئی اور طاقت ہے۔ یہاں پر روح القدس سے، روح القدس کی عظیم طاقت سے میں مضبوط ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ روح القدس میں مضبوط ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ روح القدس کی طاقت کیسی طاقت ہے؟ یہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق یہ کوئی عام قوت یا طاقت نہیں ہے میرے عزیزو۔ یہ طاقت طوفانوں کو تھما دیتی ہے، یہ طاقت پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے، یہ طاقت سمندروں کو چیر دیتی ہے۔ یہ کوئی عام یا معمولی طاقت نہیں ہے۔ اس خداوند میں مضبوط بننے کے لیے، خداوند کی قدرت میں مضبوط بننے کے لیے جو لفظ خداوند کی قدرت کے لیے اصل زبان کے اندر استعمال ہوا ہے اس کا انگریزی ترجمہ ڈائنامائٹ یعنی کہ یونانی ترجمے ڈونمس سے لیا گیا ہے۔ یہ لفظ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر بھی یہی لفظ ڈونمس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آئیے دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ کوئی عام قوت نہیں، یہ کوئی عام طاقت نہیں،
یہ ایک بڑی طاقت ہے، یہ ڈائنامائٹ پاور ہے، یہ پہاڑوں کو چیر دینے والی طاقت اور قدرت ہے۔ اس کا دوسرا مطلب جو یونانی ڈکشنری کے اندر، جو پرانی اینشنٹ ڈکشنریز ہیں ان کے اندر اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ مطلب ہے دا اسٹرینتھ آف این آرمی، یعنی کہ ایک فوج کی طاقت، اسٹرینتھ آف این آرمی، فوج کی طاقت۔ اور یہاں پر جو لفظ فوج کی طاقت استعمال ہوا ہے، یہ کوئی دنیاوی فوج کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ لشکروں کے خدا یہوہ خدا کی فوج کی طاقت ہو رہی ہے۔ یہاں پر روح القدس جو ہے، روح القدس کو ایک فوج کی طاقت، بائبل مقدس کے اندر اس قوت اور اس طاقت کو ایک فوج کی طاقت کہا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایماندار، اگر کوئی شخص روح القدس سے معمور ہوتا ہے تو وہ فوج کی قوت اور فوج کی طاقت، یہوہ خدا کی فوج، لشکروں کے خدا کی فوج کی طاقت سے معمور ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر فوج کی طاقت سے معمور ہونے کا مقصد اور اس کے اندر جو بھید ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، جو خدا کا دشمن ہے، جو ہر ایک ایماندار کا دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے فوج کی طاقت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگلی آیات کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں پر مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ ان فوجوں سے لڑنے کے لیے، ان فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ خداوند میں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ یاد رکھیے روح القدس کی یہ خوبی اور یہ خاصیت ہے کہ جب یہ کسی زندگی میں آتا ہے اور جب کوئی شخص روح القدس سے معمور ہوتا ہے تو وہ بائبل مقدس کے مطابق دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص روح القدس سے معمور ہوتا، خدا کی قدرت اور قوت میں مضبوط بنتا، زور حاصل کرتا ہے، تو وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دوسروں کے لیے باعث برکت اور خاص طور پر تاریکی کی بادشاہی میں جکڑے ہوئے لوگوں کو جھپٹ کر، اس آگ میں سے جھپٹ کر نکالنے میں قوت اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ روح القدس کی طاقت اور روح القدس کی خوبی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم روح القدس سے معمور ہوں اور ہم کچھ نہ کریں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں روح سے معمور ہوں، میں روح سے بھرا ہوا ہوں، اور اس کی زندگی اس کے برعکس نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ روح سے معمور نہیں ہے۔ اس طرح کلام کی نفی ہوتی ہے۔ روح القدس گواہی دینے میں، روح القدس خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، روح القدس گواہی دینے میں مدد کرتا ہے۔ ایک گواہی کی آگ جو انسان کے اندر لگ جاتی ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے مطابق، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 20ویں باب کی 9ویں آیت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے اندر آگ کی مانند ہے اور میں اس کو ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور اب مجھ سے رہا نہیں گیا، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ روح القدس کی قدرت، روح القدس کی طاقت ہمیشہ آپ کو آگے سے آگے لے کر جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آبشار سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی بہتا ہوا بڑھتا جاتا، اپنی جگہ بناتا اور آخر کو ایک دریا کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ایماندار کی زندگی بھی جو روح القدس سے معمور ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی ایک بڑے دریا کی مانند ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی آتا ہے اس سے سیراب ہوتا ہے، وہ دریا اس کو سیراب کرتا ہے۔ اس لیے خداوند نے یہ فرمایا کہ خرچ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے
क्यों मजबूत बनना है, और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस का मुकाबला कर सको, अबलीस के मंसूबों का मुकाबला कर सको। लेकिन आज हम सिर्फ इसी बात पर गौर करेंगे कि खुदावन की कुदरत और उसके जोर में हमने मजबूत बनना है, हमने वो कुव्वत और कुदरत हासिल करनी है खुदावन से। वो लोग जो इस कुव्वत और इस ताकत को हासिल करना चाहते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि हम भी खुदावन की कुव्वत और जोर को हासिल करें, लेकिन हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हमें वो तरीका मालूम नहीं, वो हमें तरीका बताया जाए कि हम उस कुव्वत को, उस ताकत को हासिल कर सकें। ये ताकत और ये कुव्वत, याद रखिए, पैसों से हासिल नहीं की जा सकती, ये किसी सोने या चांदी से या हीरे या जवाहरात से ये कुव्वत हासिल नहीं की जा सकती। ये कुव्वत और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर, जो सारी दुनिया का निजात दहिंदा है, उस पर ईमान लाकर, उसके कलाम को कबूल करके, उसको जिंदगी देकर, उसको अपना खुदावंद मानकर, अपने गुनाहों का इकरार करके इस कुव्वत को हम हासिल कर सकते हैं। हम आज ही इस बात का इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद, मैं गुनाहगार हूं, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता और तेरे पास आता हूँ, अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, और तेरी इस कुव्वत और तेरी इस ताकत को, जो एक फौज की ताकत है, हासिल करना चाहता हूँ। आप अपनी दुआ में खुदावंद से ये कह सकते हैं कि खुदावंद, मैं हर रोज़ अबलीस से मार खाते खाते थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, अब मुझे तेरी कुव्वत की और तेरी ताकत की ज़रूरत है। ऐ खुदावंद यीशु, तू मेरी ज़िंदगी में आ और मेरा खुदावंद हो, और मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। और याद रखें, ये एक ऐसी दुआ है, जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को आने की दावत देंगे, वो फौरन से आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको एक नया इंसान बनाएगा, और आपको इसी फौज की ताकत और कुव्वत से मामूर करेगा, और आप न सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बल्कि बतेरों के लिए बाइसे बरकत साबित होंगे, और अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल देंगे। हमारा जो मज़मून है कि अपने दुश्मन को पहचानिए, इस पर हम एक सीरीज़ जो है वो शुरू करेंगे, और पौलुस रसूल की खत, इफ्सियों के खत के 6 बाब की 10वीं आयत से लेकर 17वीं 18वीं आयत तक का हम मुताला जो है वो सिलसिलावार जारी रखेंगे। अगले मैसेज के अंदर जो कि बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो अबलीस के बारे में होगी, कि ये अबलीस कौन है, कहाँ से इसका ताल्लुक है, और इसके राज क्या हैं। इस टॉपिक के ऊपर, इस मजमून के ऊपर बहुत कम बात की जाती है, बहुत कम तालीम दी जाती है, और इसका सबब ये होता है, इसका जो नतीजा ये होता है कि हम हर रोज़ शैतान के हाथों से मार खाते रहते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि ये तालीम दी नहीं जाती, हमें ये सिखाया नहीं जाता, बहुत कम कलीसियाएं हैं, बहुत कम खादिम हैं जो इस बारे में सिखाते हैं कि अबलीस कौन है, इसका मुकाबला कैसे करना है, इसका असल रूप क्या है, ये दुनिया के अंदर किस तरह से काम कर रहा है। ये सब कुछ आपको इस तालीम के अंदर जो हमने सिलसिला शुरू किया है, इसमें आपको बताया जाएगा, और आप ये जानेंगे, आपको मालूम होगा कि आज दुनिया जिस मुसीबत और जिस वबा से गुजर रही है, उसका नतीजा अबलीस की पैरवी, अबलीस की परस्तिश, अबलीस के साथ अपने खून से किए गए मुआहदों की वजह से हो रहा है। हम इसके राजों को खोलेंगे, इसको बेनकाब करेंगे, और इस काबिल होंगे कि खुदावंद में मज़ीद मजबूत बन सके, जोर हासिल कर सके, और अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल दे सके, और खुदा हमें हर रोज़ अपने पाक रूह से मामूर करे। और मैं उन लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा जिनकी ये तालीम है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ उसके मोजज़ात सिर्फ रसूलों के दौर में होते थे, शिफा
सिर्फ रसूलों के दौर में नाजिल होती थी। रूहुल कुदस की नेमतें माकूफ हो चुकी हैं, ये सिर्फ रसूलों के दौर तक थी। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अपनी इस गलत तालीम को फैलाना बंद करें। आपकी इस गलत तालीम की वजह से बहुत से लोग खुदावंद से दूर जा रहे हैं, खुदावंद की राह से गुमराह हो रहे हैं। तो खुदारा अपनी इस तालीम को जो आप फैला रहे हैं, इसको फैलाना बंद करें और लोगों को ये बताएं कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। अगली वीडियो जो कि अबलीस के बारे में है, उसको देखना मत भूलिए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह से अपनी कुव्वत और कुदरत के जोर में बढ़ाता रहे। शुक्रिया।